اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین اسماء الفاعلین والمفعولین فی الجمل الآتیۃ واذکر اصل کل واحد منها والفعل الذی اشتق منہ ونوع ھذا الفعل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کے 5ویں سبق کی تمارین ہماری چل رہی ہیں اور 16 نمبر تمرین آج ہم کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے آپ کے سامنے۔ عین تعین کرنی ہے آپ نے کس کی؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی تعین کرنی ہے، اور کہاں کرنی ہے؟ آنے والے جملوں میں کرنی ہے۔ اور وذکر اصل کل واحد منہا، اور ان میں سے ہر ایک کا اصل جو ہے وہ بھی ذکر کرنا ہے آپ نے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور ذکر کرنا ہے الفعل الذی اشتق منہ، اس فعل کو بھی ذکر کرنا ہے جس سے وہ ڈرائیوڈ ہے۔ اور کیا ذکر کرنا ہے؟ وَنَوْعَ ھَذَا الْفِعْلِ، اور اس فعل کی نوع کو بھی ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں آپ نے ذکر کرنی ہیں جی، اسم الفاعل یا اسم المفعول کو۔ نمبر 2 آپ نے اصل ذکر کرنی ہے کہ اصل اس کی کیا تھی، اور نمبر 3 کس فعل سے یہ ڈرائیوڈ ہے، اور نمبر 4 ہر فعل کی یعنی اس فعل کی نوع کو بھی ذکر کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے جی ابی قادن، یہ جملہ اسمی ہے آپ کا۔ ابی مبتدا اور قادن خبر۔ ابی مائی فادر از قاضی، قاضی۔ تو قادن جو ہے یہ آپ کہہ لیں کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، اور اصل اس کا کیا تھا؟ قاضیٌ، اور قضا یقضی سے ہے، اور اس کی نوع کیا ہے؟ نوع ہے اس کی یہ الناقص الیائی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے ذکر کرنی ہے ہر جملے میں آنے والے اسم الفاعل یا اسم المفعول کی۔ دوسرا جملہ ہے جی ما اجمل ھذا البیت، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ المبنیہ بالحجر، المبنیہ، البیت کی صفت آ رہی ہے جی المبنی، ٹھیک ہے، نصب میں آیا ہے جو کہ پتھر سے بنایا گیا ہے۔ تو المبنی یہاں پر اسم المفعول ہے، تو اسم المفعول ہے، اس کا اصل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اور یہ کس فعل سے نکلا ہے یہ آپ یاد کر لیں، بنا یبنی۔ اب اسم المفعول ہے تو بنیا یبنا، وہ اس کو ذکر کرنا ہے۔ نوع کیا ہے اس کی؟ یہ بھی فعل الناقص الیائی۔ الصائم انت، صائم، صائم اسم الفاعل ہے پہلی بات۔ اصل اس کی کیا ہے؟ صاومن، صاومن۔ کس فعل سے نکلا ہے؟ ساما یصومو سے، اور نوع کیا ہے اس کی؟ الاجوف الواوی۔ اب باقی چیزیں میں ذکر نہیں کروں گا، آپ نے کرنی ہے، میں صرف عبارت پڑھوں گا اور ٹرانسلیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ احبو، احبا یحبو، میں پسند کرتا ہوں، اللحمہ، گوشت، المشویہ، روسٹڈ، روسٹڈ میٹ، میں بھنا ہوا گوشت پسند کرتا ہوں، والبیضہ المقلیہ۔ ٹھیک ہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول ان کو سرکل کرتا ہوں تاکہ آپ کو ورکنگ کرنے میں آسانی ہو۔ میں سے بتا رہا ہوں کہ لحم گوشت ہوتا ہے اور البیض انڈا ہوتا ہے، تو بھنا ہوا گوشت اور فرائیڈ ایگ یہ میں پسند کرتا ہوں۔ تو المشوی اور المقلی اس کے بارے میں آپ نے وہ ساری باتیں بتانی ہیں اور لکھنی ہیں۔ چیک کرنے کے لیے جو سالوڈ ایکسرسائز ہیں ان کی طرف جانا ہے۔ الدال علی الخیر، الدال اسم الفاعل، دلالت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، علی الخیر، خیر پر، خیر پر دلالت کرنے والا، کفاعلہ، فاعل اس کے کرنے کے جیسا ہی ہے، یعنی جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خیر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے وہ بھلائی خود کرنے والا ہے۔ جملہ نمبر 6 قالت لی امی، میری امی نے مجھ سے کہا، ملابسو
ملابسک تمہارے کپڑے، مغسولتن دھلے ہوئے ہیں. اب ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا اسم فاعل ہے اسم مفعول ہے. ومکویتن اور استری کیے ہوئے ہیں. تمہارے کپڑے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے ہیں. نمبر 7 رجعت عائشہ عائشہ لوٹی من الطائف طائف سے فی الاسبوع الماضی. ٹھیک ہے، عائشہ طائف سے پچھلے ہفتے لوٹی. عائشہ پچھلے ہفتے طائف سے واپس آئی. نمبر 7 لا تخف ڈر مت، فإن سرک اس لیے کہ تیرا راز مسونن، تیرا راز مسونن پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، فکر مت کر. ٹھیک ہو گیا جی. تو 2-3 میں نے آپ کو کر کے بتا دی ہیں، باقی آپ کو سرکل کر دیے کہ کون سے اسم الفاعل ہیں اسم مفعول ہیں، باقی ان کی ورکنگ آپ نے خود کرنی ہے. آگے چلتے ہیں جی. 9واں جملہ این المسئول عن الامتحان. مسئول کہاں ہے امتحان کے بارے میں. نمبر 10 الا تزال نائما، الا تزال نائما کیا تم سوتے ہی رہو گے. قم اٹھو، فقد اذن للعصر عصر کے لیے اذان دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو نائم. نمبر 11 ہے جی لا تقبل السلعۃ المبیعۃ. المبیعۃ سلعہ، السلعہ کہتے ہیں جی مرچنٹائز کو، اور المبیعہ سولڈ جو بیچی ہوئی ہوں. تو یعنی سولڈ مرچنٹائز جو ہیں قبول نہیں کی جاتی. 12 عجب عن السؤال التالی آنے والے سوال کا جواب دے. 13 نمبر پہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر علی الکبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے بڑے کو، یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. والمارو گزرنے والا، علی القائد بیٹھے ہوئے کو، والقلیل علی الکثیر اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں گے. وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا یسلم الراکب سوار سلام کرے گا، علی الماشی پیدل چلنے والے کو، والماشی اور پیدل چلنے والا، علی القائد بیٹھے ہوئے کو، والقلیل علی الکثیر اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں گے. تو اتنے سارے اسم الفاعل اس میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں جی. تو حدیث بھی ہے، یاد بھی کر لے، مختصر سی ہے، 2 روایات کو اکٹھا کیا ہے. بہرحال آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو سامنے رکھیں. نمبر 14 التائب، یہ بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہ سے توبہ کرنے والا، کا مل لا ذنب لہ، لا ذنب لہ گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اب ذہن میں رکھیے. 15 نمبر آیت ہے سورۃ الرعد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. 16 نمبر بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، العنکبوت، ہر جان مزہ چکھنے والی ہے موت کا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. نمبر 17 تنقل صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز تنقل آپ کہہ لیں کہ نشر کی جاتی ہے، بالاذاعتین، اذاعتین 2، اذاعتن اسٹیشن. اسٹیشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے، ایک ٹی وی اسٹیشن ہوتا ہے. 2 اسٹیشن سے جمعے کی نماز جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے. المسموعات، مسموع سننے سے آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی یہاں پر ریڈیو اسٹیشن مراد ہے.
مرئیتی، اور یہاں پر دیکھنے سے مراد ہے تو ٹی وی اسٹیشن مراد ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو جملے ٹرانسلیٹ بھی ہو گئے الحمدللہ. ان تمام جملوں میں یعنی 17 جملے تھے، ان میں اسم الفاعل اسم مفعول پہلے تعین کیا آپ نے کون سے ہیں، پھر اس کے بعد جو کام کیا ان پہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اصل ان کی کیا ہے، اور پھر کس فعل سے مشتق ہے، اور پھر نو کیا ہے. یہ ساری آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور چیک کرنا ہے. پھر اس سے آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. تمرین نمبر 17 ہے تعمل ما یلی، غور کرنا ہے جی. سلم علیہ جملہ آیا تھا نا، وہ سلام کرتا ہے، تو سلم علیہ ای قال لہ السلام علیکم. کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں گے کہ سلمتا علیہ. ٹھیک ہے، کسی شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ اسے کہیں گے سلمتا علیہ، تو نے مجھے سلام کیا. سلم یسلم، اس سے فعل امر بنتا ہے سلم. ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں اور وسلم بھی کہتے ہیں. اگر سلم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ فعل امر ہے، اور اگر سلم کہیں گے تو اصل میں وہ سلمہ ہے، وہ ماضی ہے، اس کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ سلم بولتے ہیں، اور اگر سلم بولیں گے تو وہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، باقی صلی اللہ وہ یہی ہے کہ دعا بھی ہے، صحیح ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماضی کا صیغہ بھی ہے اور فعل امر کا صیغہ بھی، دونوں پاسبل ہو سکتے ہیں وہاں پر. اطلاع علی الامر کے معنی ہے عالمہ، یعنی اس نے اس کو جانا. اطلاع یطلع، اطلع، اطلع، اطلاع بھی ہم کہتے ہیں نا اردو میں اطلاع، اس سے فعل امر بن رہا ہے جی اطلع. استأذنہ، استأذنہ یستأذنو، میں نے بتایا تھا آپ کو فی قضا، فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ای، اب یہ ان کے نہیں گویا ڈکشنری کے طور پہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الفاظ کو. ای طلب اذنہ فیہ، یعنی اس کے معنی ہے کہ اس نے طلب کی اذنہ، اس کی اجازت، فیہ کسی کام کے بارے میں، فیہ یعنی کسی چیز کے بارے میں اس نے اس کی اجازت طلب کی. استاذنہ یستاذن، استاذن، استاذن. اغتنم الفرصۃ، اغتنم الفرصۃ، اس کے معنی ہے ای انتہزہا، انتہزا ینتہز، یہ اغتنم یغتنم کے مترادفی ہے معنی. اغتنم یغتنم، اغتنم یغتنم، اغتنم، یہ اغتنم کا لفظ آپ کو یاد آ جانا چاہیے. ہم نے حدیثیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمس، غنیمت سمجھ 5 کو 5 سے پہلے. شبابہ کا قبل حرمک، وصیحتہ کا قبل سقمک، وفراغہ کا قبل شغلک، وغنا کا قبل فقرک، وحیاتہ کا قبل موتک. تو اغتنم، تو غنیمت سمجھ. اور ایک یہ اس سے ماضی مضارع فعل امر، اور انتہزا ینتہز سے انتہز، یہ بھی فعل امر انہوں نے بنا دیا. تراوہ یتراوہ، تراوہ یتراوہ، ٹو رینج، یہ معنی ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. تو 17ویں تمرین میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو وربز استعمال کیے تھے پریپوزیشنز کے ساتھ، ان کو ایکسپلین کیا ہے جی. اس میں آگے دیکھتے ہیں جی. 18 نمبر ہے جی ہاتی مضارع الافعال الاتیتی، آنے والے افعال کے فعل مضارع لے کر آنے آپ نے. ترکا، ٹو نوک، نتکا، بولنا، صاحبہ، ساتھ دینا. ان کے فعل مضارع کیا ہیں جی؟ میں اگلے پیج پہ آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. ترکا یترکو، نصر ینصرو، نتکا ینتکو، ضرب یضربو، صاحبہ یصحبو، سمع یسمعو. 19 نمبر ہاتی تولا جمع الکلمات الآتیاتی، آنے والے کلمات کی جمع لانی ہے جی آپ نے. نسختن، نسخہ کاپی، ہدیتن، ہدیہ گفٹ، مرکز سینٹر، فرصہ، فرصت اردو میں کہتے ہیں، عنوان ایڈریس، اور سرن راز. تو تنوین ایک پہ لگا دی ہے، تو ہم تنوین کے ساتھ ہی کر پڑھ لیں. تو نسختن،
ہدیتن، مرکزن، فرصتن، عنوان، سرن. ان کی جمع لانی ہے، وہ جمع بھی میں نے لکھ دیا آپ کے لیے. نسختن کی جمع ہے نسخن، نسختن کی جمع نسخن، فعل کے وزن پہ. ہدیتن کی جمع ہدایا. مرکز کی جمع مراکزو، غیر منصرف ہے. کیوں؟ پہلی دو زبریں، تیسرا الف، اس کے بعد دو حروف اور پہلا زیر والا، تو غیر منصرف. فرصتن، فرسن، فرسن اور نسخن ایک ہی وزن ہے. عنوان، عنوانن، عناوینو، غیر منصرف. زبر، زبر، الف، زیر، الف کے بعد تین حروف جی، ایک، دو، تین، لیکن شرط یہ کہ درمیان والا ساکن، تو غیر منصرف. منتہی الجموع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے. منتہی الجموع صیغے کون سے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں. سرن، اسرارن، افعال کا وزن، افعال کا وزن دو وزن، فعلن کے وزن. ہدایا، ہدیتن کی جمع اور مرکز مراکز. آخری تمرین جی اس سبق کی 20 نمبر، سمپل سا کوشچن ہے. ہاتی مفرد، مفرد لانا ہے جی. مفرد یہاں پر واحد کے معنی میں ہے. شؤون، شؤون کا مفرد جو ہے واحد ہے وہ ہے شأن، شأنن. شؤونن ہے یہ تو اس کا واحد ہے شأنن. مناہج، ذرا مجھے بتائیں جی مناہج منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غور کریں ذرا سا. دیکھیں جی، زبر، پہلے دو حروف زبر، الف، اس کے بعد دو حروف ہیں اور پہلا زیر والا ہے تو غیر منصرف ہو جائے گی جی. مناہجو، مساجدو، مدارسو، مذاہبو، مناظرو، مناہجو. منہج کی جمع منہجن، مناہج. ٹھیک ہے. یہ کوشچن اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اگر واحد منصرف ہو تو اس کی جمع بھی، جمع مکسر بھی منصرف آتی ہے، اور اگر واحد غیر منصرف ہو تو جمع بھی غیر منصرف آتی ہے. تو یہ کوئی رول نہیں ہے جی. واحد اگر منصرف ہے تو اس کی جمع غیر منصرف آ سکتی ہے. جیسے مسجد منصرف ہے، اس کی جمع مساجد غیر منصرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی واحد غیر منصرف ہے تو اس کی جمع جو ہے وہ منصرف آ سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اصل چیز اعراب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے اور جر کیا ہے. لے جی الحمدللہ تیسری بک جو ہے مدینہ بکس سیریز کی دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کے تیسری بک کے 5ویں سبق کو الحمدللہ آج ہم نے مکمل کر لیا. اور اس سبق کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سبق میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو غیر سی افعال کے بارے میں بتایا ہے. غیر سی افعال میں محموز، مضاعف جسے مضاعف یہاں پر رکھا گیا ہے، اور معطل جس کو 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا گیا تو مثال، اجوف اور ناقص بنے، اور فردر ایک قسم اس کی لفیف بنی. تو ان ساری اقسام کے بارے میں، یعنی جو غیر سی افعال کی اقسام ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے ہم اپنے بیسک لیکچرز میں رولز جو استعمال ہوتے ہیں کہ کیسے چینجز آتی ہیں وہ ساری پڑھ چکے ہیں. اور دوسری بک جو ہم نے مدینہ بک کی تھی اس میں بھی تفصیل سے ہم نے ان کو پڑھا تھا. اس میں صرف وہ ساری باتیں ہم نے ریکال کی ہیں اور ایکسرسائزز کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ 5 لیسنز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے لیکچر کا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 6واں سبق انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ پچھلے اسباق بھولیے مت. ان میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ان کو ایک مرتبہ ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے، اور قرآن میں پھر یہ ساری باتیں میں آپ سے ریوائز کرواؤں گا. آپ سے پوچھوں گا کہ جی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، یہ فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، یہ اسم الفاعل ہے کہ اسم المفعول ہے، کیا بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت پھر ہمارے صحیح کام آئیں گی. تو ان چیزوں کو غنیمت سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور قرآن کی زبان حدیث کی زبان سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کو آگے سکھانے کی آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔